जम्मू एंड कश्मीर में 15 सिविलियन किलिंग्स हो चुकी हैं। कल ही आतंकवादियों ने एक सेल्समैन जो कि कश्मीरी पंडित की दुकान पर काम कर रहे थे, उन्हें अपनी गोली का निशाना बनाया। जहां एक तरफ पुलिस का ये कहना है कि जो आतंकी सिविलियन किलिंग्स में शामिल थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है, वहीं ये देखने को मिल रहा है कि पहले एक पुलिसकर्मी और उसके बाद अब इस सेल्समैन को भी कश्मीर घाटी में टारगेट किया गया है। इस समय जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, उसमें काउंटर स्ट्रैटेजी में क्या कोई लैप्सेस हैं, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग डीजीपी भी जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, मिस्टर कुलदीप खोड़ा। एक लंबा अनुभव है आतंकवाद के साथ लड़ने का, और अभी जो भी सिचुएशन जम्मू कश्मीर में होती है उसके ऊपर नज़र बनाए रखते हैं। तो सबसे पहले मिस्टर खोड़ा, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू। यही जानना चाहूंगी कि हाउ डू यू सी इट, कल जो सेल्समैन की किलिंग की गई कश्मीर घाटी में, डू यू थिंक कि टारगेट वो सेल्समैन ही था या फिर टारगेट थे वो कश्मीरी पंडित जिन्होंने 29 ईयर्स के बाद अपनी दुकान जो है कश्मीर घाटी में खोली थी? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? देखिए, जो किलिंग्स हुई पिछले दिनों उसमें एक पैटर्न देखा गया है। इसमें कश्मीरी पंडित्स के अलावा बाहर के जो लोग थे जो एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में थे, यहाँ पे कैजुअल एम्प्लॉयमेंट मेनली, वो भी टारगेट किए गए। और मैसेज ये था कि दोज हु वांट टू रिटर्न बैक टू कश्मीर, वेदर दे आर कश्मीरी पंडित्स एंड दोज हु वुड कम टू कश्मीर फ्रॉम आउटसाइड, उनको हम यहाँ पे सेटल नहीं होने देंगे। ये एक लंबे प्लान का एक हिस्सा है, और जिसके तहत इन्होंने, पाकिस्तान ने मेनली एक अपनी रिट कायम करनी है कि वहाँ पे एक सिचुएशन हमेशा ऐसी रहे जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सकें, और अपने स्लीपर सेल्स के द्वारा, OGWs के द्वारा, और उनके जो बाकी सपोर्ट स्ट्रक्चर हैं कश्मीर में, उसके द्वारा वो कश्मीर में टेररिज्म को जारी रखना चाहते हैं। और उसमें जब वो चाहे उसमें तवसील लाते हैं, और जब उन पर प्रेशर कोई आता है इंटरनेशनल या इंडिया रिटेलिएट करता है बड़े पैमाने पर, तब वो थोड़ी कमी लाते हैं उसमें। वो कैलिब्रेशन पाकिस्तान के हाथ में है अभी, और इसको काउंटर करने के लिए बहुत मेजर्स लिए गए, ऑपरेशंस काफ़ी इंक्रीज किए गए, टेररिस्ट काफ़ी मारे गए। लेकिन जो सोर्स है टेररिज्म का, पाकिस्तान, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अभी कोई स्ट्रेटजी सामने नहीं नज़र आ रही है। बालाकोट स्ट्राइक्स हो गई, उड़ी स्ट्राइक्स हो गई, लेकिन वो वन ऑफ थी किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के रिटेलिएशन में। उड़ी में आर्मी पे जब टेररिस्ट का अटैक हुआ ब्रिगेड में, तो उसके रिटेलिएशन में उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई। और बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, पुलवामा इंसिडेंट जिसमें CRPF के काफ़ी एहलकार टारगेट किए गए, उसके रिटेलिएशन में किया गया। लेकिन ओवरऑल एक मंसूबा जो होना चाहिए हमारी तरफ से, जिससे टेररिज्म की जड़ को न्यूट्रलाइज किया जाए, वो हमारी स्ट्रेटजी नज़र में नहीं आ रही है। तो ये मुख्तसर तौर पे ये खुलासा है इसका। हाउ डू सी दिस चेंज इन द मॉडस ऑपरेंडी कि पहले भी आतंकी क्या इसी तरीके से सिविलियंस को टारगेट करते थे, टारगेटेड किलिंग्स करते थे, या फिर अभी रिसेंटली ये देखने को मिल रहा है कि चाहे नॉन लोकल स्ट्रीट वेंडर्स हो, कोई सेल्स पर्सन हो, कश्मीर में जो माइनॉरिटीज़ रह रहे हैं वो हों, या फिर वो पुलिसकर्मी जो अपने घर जा रहे हैं या प्रेयर्स ऑफर करने के लिए जा रहे हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, इंडिविजुअली टारगेट किया जा रहा है? देखिए, पुलिस तो हमेशा टारगेट रही है, और पुलिस की इंडिविजुअल किलिंग्स पहली बार नहीं है। हमारे 2000 के करीब जवान और एहलकार जो अफसर इसमें शहीद हुए हैं, और उसका मेन रीज़न ये है कि पुलिस एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में काफ़ी हिस्सा ले चुके हैं, और इंटेलिजेंस गैदरिंग में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। और जो भी सर्जिकल ऑपरेशंस होती है जिसमें टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए जाते हैं, उसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। वो जम्मू कश्मीर पुलिस को बार बार उन्होंने कम हिम्मत करने की कोशिश की, लेकिन क्रेडिट देना होगा हमारे जवानों को, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को, जो थ्रेट्स के बावजूद, टारगेटेड किलिंग्स के बावजूद खड़े रहे हैं। और जो उनका मॉरल है, और जो उनकी ट्रेनिंग है, और जो उनका जहन है, उससे मैं साफ तौर पे ये कह सकता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस खड़ी रहेगी और काम करती रहेगी और रिजल्ट लाती रहेगी। तो ये प्लान जो दुश्मन का है, ये प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन कश्मीर में टेररिज्म को चालू रखने के लिए जो उनका अपरेटस है वो इंटैक्ट है, उसको चालू रखेंगे जब तक वो, आजकल के जो हालात है उस हिसाब से जब तक वो चाहेंगे तब तक चालू रहेगा।
unless ہماری کوئی اسٹریٹجی ایسی بنے جس سے پاکستان کو پوری طرح سے ناقابل بنایا جائے کہ ٹیررزم کو وہ ایکٹیو نہیں رکھے کشمیر میں. ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر سے ہماری بات ہو رہی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے، ٹیررسٹ نے 1000 کے قریب پسٹلز جو ہیں وہ کشمیر گھاٹی میں بانٹی ہیں. ڈو یو تھنک کہ اس کی بھی پاسبلٹی ہے، ایسا کچھ ہوا ہو سکتا ہے؟ یہ پسٹل ان کا ہتھیار رہ چکا ہے انڈیویجول کلنگس میں، کیونکہ وہ چھوٹا ہتھیار ہے، کنسیل کیا جا سکتا ہے، کلوز رینج ویپن ہے. اور جو انڈیویجول کلنگس ہوئی ہے پولیس مین کی یا انڈیویجول لوگوں کی، پیچھے جیسے مکھن لال بندرو اور باقی بہاری لیبر کی بھی ہوئی، اس میں تو جنرلی پسٹل یوز کیا جاتا ہے، چونکہ یہ ایک کنسیل کرنے کے لیے اس کا یہ ایک کیا جا سکتا ہے، اس کو کیری کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں تک کشمیر کے لوگوں کا تعلق ہے وہ بھی تنگ آ چکے ہیں اب اس سے، وہ بھی پریشان ہیں، کیونکہ ان کا عام جیون جو ہے وہ بہت پریشانی میں گزر رہا ہے. اس لیے ایک ضروری ہے کہ کشمیر کے لوگ بھی اب کھڑے ہو جائیں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ کشمیر میں شانتی آئے. اور جو ٹورزم کا سیزن بڑھیا چل رہا تھا، وہ جب سے یہ کلنگ سٹارٹ ہوئی تب سے ٹورسٹ سیزن میں بھی کمی آئی ہے، اور یہ لوگوں کی روزمرہ کی زندگی پہ اثر بھی ڈالتا ہے، ان کی روزگار میں بھی اثر پڑتا ہے اس سے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ سرکار کے ساتھ ساتھ جہاں سرکار کی پالیسی کی ایک ضرورت ہے جسے پاکستان کو ٹیکل کیا جا سکے، وہاں پہ یہ بھی ضرورت ہے کہ وہاں کے لوگ کھڑے ہو جائے اور وہاں پہ جو بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو بھی ان کو شیلٹر دے رہے ہیں، جو بھی ان کو انفراسٹرکچر اور لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں، ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لے اور ان کو یہ ایسا کرنے سے ڈسکریج کر دے. مسٹر کھوڑا، ڈو یو سی کہ ابھی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز تو چل ہی رہے ہیں، لیکن ڈپینڈنس جو ہے وہ ٹیکنیکل انٹیلیجنس پر زیادہ ہو چکی ہے، ہیومن انٹیلیجنس میں کچھ کمی آئی ہے؟ ڈو یو تھنک دیٹ؟ دیکھیے، جو پولیس کا طریقہ ہے انٹیلیجنس گیدرنگ کا، وہ ٹیکنیکل انٹیلیجنس سپورٹڈ پہ ہیومن انٹیلیجنس ہے. نارملی ہیومن انٹیلیجنس کو سپر امپوز کیا جاتا ہے ٹیکنیکل انٹیلیجنس سے، جس میں پن پوائنٹ پھر کیا جاتا ہے، اور اس کو پھر فردر گراؤنڈ پہ زیرو ان کرنے کے لیے ہیومن انٹیلیجنس، چاہے اس میں ہم اپنا کوئی آدمی بھیج دیں، وہ ایک طریقہ ہے اس کو انٹیلیجنس کو کنورٹ کرنے میں ایک آپریشن میں. اور اس میں ہماری پولیس کافی سکسیسفل رہی ہے، سیکورٹی فورس کے ساتھ مل کے کامیابیاں حاصل کی ہے، اور یہ کامیابیاں چالو رہیں گی. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ انفلٹریشن جب تک چالو ہے، جب تک جتنے ٹیررسٹ مارے جاتے ہیں، اگر ان کی جگہ دوسرے ٹیررسٹ آتے ہیں پاکستان سے، تو حالات ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ بن چکا ہے جو پچھلے 32 سال سے چل رہا ہے. تو اٹ از اے ہائی ٹائم ناؤ دیٹ گورنمنٹ آف انڈیا ڈیسائڈس اپون اے ویری practical strategy to get rid of this menace which is affecting the people of Jammu and Kashmir, which is affecting the morale of the people who are staying there especially, and also affecting the tourism, their day-to-day livelihood, and in general the peace and tranquility of the area. So I think some measures and effective Kashmir policy needs to be devised now. پچھلے دنوں دیکھنے کو ملا تھا کہ نیئرلی 900 یا 900 سے زیادہ لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا تھا، اور انویسٹیگیشن کی گئی تھی جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کے یا تو ٹیرر لنکس ہے، یا وہ گراؤنڈ ورکرز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یا الگ الگ ٹیرر آرگنائزیشنز کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی کڑی جڑی ہوئی تھی. تو ڈو یو تھنک دیٹ از دا رائٹ کائنڈ آف اسٹریٹجی ٹو بی فالوڈ ان کشمیر؟ دیکھیے، جب بھی کوئی کرائم ہوتا ہے اس میں انویسٹیگیشن کرنی لازمی ہے، اور جن جن کے پہ شک ہوتا ہے ان کی پوچھ تاچھ کرنا ایک پولیس کا ایک کام ہے. اور جن جن پہ شک تھا یا جن کے بارے میں کوئی ایسی رپورٹ تھی کہ وہ ٹیررسٹ کو سپورٹ دے سکتے ہیں یا لاجسٹک سپورٹ دے سکتے ہیں یا ان کو شیلٹر دے سکتے ہیں، ان سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے. وہ ایک عام طریقہ ہے انویسٹیگیشن کا، اور اسی سے لیڈز مل جاتی ہے، اسی سے پھر اریسٹ بھی ہوتی ہے. اور اس میں کبھی زیادہ لوگ سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے، کبھی کم لوگوں سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے، ڈپینڈنگ اپان دی ٹائپ آف سچویشن اینڈ ٹائپ آف دی انسیڈنٹ وچ ہیز ہیپنڈ. تو اس میں تو یہ تو ایک روزمرہ کا کام ہے، اور یہ ضروری ہے کہ لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنی بڑی ضروری ہے. اب اس میں نمبر نہیں فکس کیا جا سکتا کتنے لوگوں سے کی جانی چاہیے، کتنے سے نہیں. اٹ ڈیپینڈس اپان دی ایریا، the number of OGWs in that area, the number of logistic support which is generally available to terrorists in that area, and overall terrain of the area. کیونکہ اگر وائڈ اسپریڈ ٹیرین ہو تو پھر زیادہ لوگوں سے بھی پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے، اور اگر لوکلائزڈ ایریا ہو تو کم لوگوں سے بھی ہوتی ہے. کھوٹا صاحب، 15 لوگوں نے اپنی جان گنوا دی ہے، 15 معصوم لوگوں نے اپنی جان گنوا دی ہے، اینڈ اسٹل ہیڈز آر ناٹ رولنگ. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ Rolling of heads is not the answer to it. A very effective strategy to deal with it is the answer.
And that, as I said, it is the need of hour, and that needs to be worked out and implemented on ground. It may result in some sort of escalation on the border, like we have the ceasefire on the border. Infiltration is taking place. आपने देखा होगा पुंछ रजौरी में इन्फिल्ट्रेशन हुई, अभी तक वो ऑपरेशन चल रहा है. अभी तक वो टेररिस्ट जिन्होंने हमारे आर्मी अफसर्स और जवानों को नुकसान पहुंचाया, वो अभी तक ट्रेस नहीं हुए. और उसकी उसको उस वो बात नहीं है. बात यह है कि इन्फिल्ट्रेशन चालू है और पाकिस्तान इससे बाज नहीं आता है. तो हेड्स रोल करने से वो रुकेगा नहीं. इसमें जब तक पाकिस्तान के लिए ये एक कॉस्टली अफेयर नहीं बनाया जाएगा, that they cannot afford to strike at India at will, send in infiltrators. आपने देखा होगा जैसे a small country like Sri Lanka also dealt with the terrorism very effectively. So we have to have a strategy. It may result in border escalation or tension in the border areas. It may result in retaliatory action from Pakistan. But beyond diplomatic and economic pressures on Pakistan, like FATF का प्रेशर है पाकिस्तान पे, या बाकी भी सैंक्शंस की भी कभी कभी बात होती है. उनके जो ग्लोबल टेररिस्ट्स हैं उन पर रिवार्ड भी अनाउंस किया गया है. वो एक ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ वक्त आ गया है कि दैट वी शुड थिंक ऑफ सम मिलिट्री ऑप्शंस आल्सो to deal with the terrorist bases in Pakistan, which will involve the training camps, which will involve the recruitment camps, which will involve the terrorists who are openly and freely moving in Pakistan and who are well-known global terrorists. And after the Afghanistan situation, which developed into a very peculiar sort of scenario for India and for the world, it is very important that Pakistan's role in threat to the stability in this region particularly is to be taken very seriously. उनके पास जो अब तहरीक तालिबान के लोग हैं, उनके पास LET के काडर और जैश के काडर जो पाकिस्तान में फ़ाइट कर रहे थे तालिबान के साथ, वो वापस आ गए हैं. और पुंछ रजौरी में जो इन्फिल्ट्रेशन हुई, जो ख़ासतौर पे पुंछ में आया, थाना मंडी एरिया से और DKG एरिया से होके गया, जिसमें आर्मी के साथ उनका इनकाउंटर हो गया, वो एक बैटल हार्डेंड ग्रुप है. उस जिस तरह से उन्होंने घात लगाई आर्मी पेट्रोल पे और जिस तरह से उन्होंने नुकसान पहुंचाया, उससे बड़ा साफ जाहिर है कि वो एक वेल ट्रेंड ग्रुप है, बैटल हार्डेंड ग्रुप है. और मोस्ट लाइकली ये वही ग्रुप है जो पीछे अफगानिस्तान में अमेरिकन आर्मी के साथ लड़ रहे थे. तो इस टाइप की अवेलेबिलिटी है उनके पास रिसोर्सेज की. अब वो रिसोर्सेज कब इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान ISI एंड आर्मी, वो तो देखने वाली बात है. लेकिन रिसोर्सेज उनके पास है, इंटेंट भी उनके पास है, फाइनेंस भी उसके पास है, आर्म्स एम्युनिशन भी उनके पास है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी उनके पास हैं. ये तमाम चीज़ें उनके पास है और वो इंटेंशन भी उनका बड़ा क्लियर है. तो इसलिए हिंदुस्तान को ये नहीं समझना चाहिए कि ऑपरेशनल सक्सेसेस जो मिलती हैं कश्मीर में, उससे टेररिज्म ख़त्म होगा. उससे टेररिज्म कश्मीर में ख़त्म नहीं होगा. इसमें स्ट्रेटजी में बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है. और उसमें मैक्रो लेवल पे, एट द नेशनल लेवल, एक जो उसमें हमारा जो एक प्लान बनना है, उसकी ज़रूरत है. उसको फिर अमली जामा भी पहनाना, वो उसमें बहुत उसकी ज़रूरत है. रजौरी पुंछ की भी आपने बात की. डोडा में भी अभी खबर यही आ रही है कि वहाँ पर भी आतंकवादियों की मूवमेंट जो है वो नोटिस की जा रही है. ऐसे में कैसे देखते हैं कि ये वो एरियाज जिन्हें टेररिज्म फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था, यहाँ पर भी अब इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि आतंकवाद रिवाइव हो रहा है? वुड यू से कि आतंकवाद रिवाइव हो रहा है, या फिर ये सिर्फ इन्हीं इन्फिल्ट्रेशन तक सीमित है? और साथ ही में विलेज डिफेंस कमिटीज़ की अगर बात की जाए, बिकॉज आपने उस टाइम पर डोडा में सर्व किया जिस समय वहाँ पर मैसेकर्स हुए थे, कई विलेज डिफेंस कमिटीज़ भी आपने बनवाई. तो आपको लगता है कि विलेज डिफेंस कमिटीज़ को क्योंकि कमज़ोर कर दिया गया, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, उनकी जो डिमांड्स थी उनके ऊपर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, ये भी एक कारण है कि ये जो एरियाज हैं जहाँ पर टेरेन भी, पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि टेरेन भी काफ़ी टफ है, हालांकि लोग यहाँ पर लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन यहाँ पर टेररिज्म के साथ लड़ने के लिए लोगों के साथ मिलकर लड़ना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन एरियाज में VDCs का भी एक रोल हो सकता है. VDCs का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है. और मैं तो ये साफ कहूँगा कि डोडा एरिया में जो 94, 95, 96, बल्कि आगे भी 2-3 साल 99 तक लगभग जो मैसेकर्स होते रहे हैं, उनको प्रिवेंट करने में VDCs का बड़ा रोल रहा.
اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ٹیررسٹ آتے تھے اور چونکہ فورسز کا سپریڈ ولیجز تک نہیں ہے اور ٹیرین وہاں کا بڑا ڈیفیکلٹ ہے، اس لیے پاسبل بھی نہیں تھا کہ اتنی فورس لگائی جا سکے کہ ہر ایک ولیج میں فورس تعینات ہو، اس لیے ولیج ڈیفنس کمیٹیز کانسٹیٹیوٹ کی گئی اور اس کے بعد ٹیررسٹ کا ولیجز میں آنا رک گیا، جس کی وجہ سے میسیکرز بھی وہاں پہ ختم ہوئے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ایسے ایریاز میں جہاں پہ ٹیررسٹ کی موومنٹ فری رہتی ہیں اس میں وی ڈی سیز افیکٹو ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ جو دور دراز کے علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، گاؤں کے علاقے ہیں جہاں فورسز کی پریزنس کم ہے اور پاسبل بھی نہیں ہے فورسز وہاں پہ رکھنا، وہاں پہ وی ڈی سیز کو اسٹرینتھن کیا جائے، ان کو ایکٹیو رکھا جائے۔ اس سے ضرور یہ بات ہو سکتی ہے کہ جیسے پوئنٹ ٹریجوری سے ٹیررسٹ آئے انفلٹریٹ ہو کے اور وہ آگے بھی نکل گئے اور ابھی تک وہاں آپریشن چل رہا ہے، وہ نیوٹرلائز نہیں ہو پائے، اور اگر ایسے ایریاز میں ولیج ڈیفنس کمیٹی ایکٹیو ہوتی تو ان کا وہاں سے گزرنا، ان کی فری موومنٹ مشکل تھا۔ اسی طرح ڈوڈا پونچھ میں بھی ابھی ایسی بات نہیں آئی کہ ٹیررزم یا ملیٹنسی دوبارہ زبردست ریوائیو ہو رہی ہے جو ایک پریشانی کا باعث ہے، لیکن پریشانی یہ اس بات کی ہے کہ ٹیررزم کنٹینیو چل رہا ہے، اس میں اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے لیکن ختم نہیں ہو رہا ہے، اور ولیج ڈیفنس کمیٹیز ایسے علاقوں میں جہاں پہ ان کا ہونا لازمی ہے ان کو اسٹرنگتھن کرنا چاہیے، ان کو آرمڈ رکھنا چاہیے تاکہ ایسے ٹیررسٹ جو اندر آتے ہیں انفلٹریٹ کر کے ان کی موومنٹ آگے پاسبل نہ ہو، اور اگر ہو بھی کہیں پہ تو سیکورٹی فورسز کو فوراً اطلاع مل جائے۔ کیسے دیکھتے ہیں کہ بھاٹا دورے کے جن جنگلوں میں انکاؤنٹر ہوا، جن جنگلوں تک انفلٹریشن ہوئی، لگ بھگ بتایا جا رہا ہے کہ 10 سے 12 کلومیٹر دور ہے وہ علاقہ ایل او سی سے، اور وہیں پر بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز بھی ہیں، اور وہاں پر جو ہے آتنکی اس جگہ تک پہنچ گئے تھے، تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیے آفٹر انفلٹریشن ان کا روٹ ڈھونڈنا ہے کہ وہ کس ایریا میں سیٹل ہو جائے، اور ان کی جو ایریاز ہے وہ پہلی پرائرٹی ان کی کشمیر ہے، اس کے بعد اگر وہ ان کے فیور میں کہیں پہ سچویشن آتی ہیں پنچ میں، رجوری میں، یا گول ایریا میں، یا ڈوڈا ایریا، کشتواڑ بدروا ایریا میں، تو وہاں پہ بھی بیس اسٹیبلش کرنا چاہیے، لیکن وہاں کے لوگوں کے ایک داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اس ناپاک حرکت کو وہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا، اور جو 90s میں یا ارلی 2000 میں جو وہاں پہ ایکٹیویٹی تھی ٹیررسٹ کی وہ ایک بار ختم ہو گئی، اس کے بعد وہاں پہ ریوائیو نہیں ہونے دیا لوگوں نے، کیونکہ انہوں نے پہچانا کہ اس سے عام لوگوں کا نقصان ہی رہتا ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ایسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی سے ان کا ڈیلی جیون خراب ہو جاتا ہے۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہاں کے لوگ بڑے شائستہ لوگ ہیں، وہ ٹیررزم کو دوبارہ ابھرنے نہیں دیں گے اپنے علاقے میں، لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ ان کو چوکس رہنا پڑے گا تاکہ ایسے لوگ وہاں پہ سیٹل نہ ہو جائے۔ جہاں باٹا دوریا کی بات کرتے ہی، ہاں ان کا تو ٹارگٹ ہے کہ آرمی کو، سیکورٹی فورسز کو زیادہ نقصان پہنچایا جائے، پولیس کو نقصان پہنچایا جائے یا پیراملٹری فورسز کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پیس، امن امان نہیں رہے جموں اینڈ کشمیر میں، اس کے لیے وہ سولین کلنگ بھی کریں گے، اس کے لیے وہ گرینیڈ اٹیک بھی کریں گے۔ آپ نے دیکھا گرینیڈ اٹیک میں زیادہ تر عام سولین وہ ان کو نقصان پہنچتا ہے، تو وہ ایسی کارروائی چالو رکھیں گے اس ٹائپ کی۔ کشمیر گھاٹی پر واپس آئیں تو کرنٹ کاؤنٹر اسٹریٹجی کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، جہاں پر ابھی خبریں وہاں سے ہی آ رہی ہیں کہ ان آفیشیل انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز بھی کیے جا رہے ہیں؟ ایسا پاسبل ہے کہ جیسے پہلے ایک لمبا انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن جموں کشمیر میں دیکھنے کو ملا، ابھی بھی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں بلیم سارا ڈال دیا جائے کہ بھئی انٹرنیٹ ہے، اس وجہ سے یہاں پہ آتنکوادی گتیویدیاں ہو رہی ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ ٹارگیٹڈ کلنگز پاسبل ہو پا رہی ہیں؟ ڈو یو تھنک دس از این افیکٹو اسٹریٹجی؟ دیکھیں انٹرنیٹ کی وجہ سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ٹیررسٹ انفلٹریٹ کر کے آتے ہیں اور پھر وہ اپنی کارروائی کرتے ہیں، اپنے آرمز لے کے گھومتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ ہم زیادہ سے زیادہ یہ سکتے ہیں ان کو فیسلٹیٹ کرتی ہے کمیونیکیشن میں، جس وجہ سے وہ اپنے ٹارگیٹ تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنا پلان بنا سکتے ہیں، اسکیپ روٹ بھی بنا سکتے ہیں، اپنے گائیڈس کے ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے جہاں پہ اس ٹائپ کی انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ٹیمپرلی کیا جاتا ہے تاکہ ان کا کمیونیکیشن بریک ہو اور ان کو ٹیررسٹ کو ٹریس کرنے میں آسانی ملے۔ یہ پرمننٹ فیچر نہیں ہے، جڑ انٹرنیٹ نہیں ہے ٹیررزم کا، جڑ کچھ اور ہیں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تفصیلاً۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن، کارڈن سرچ، یہ ایک فالو اپ ایکشن ہے کسی بھی انسیڈنٹ کا، لیکن انسیڈنٹ کیوں ہوتا ہے وہ الگ بات ہے۔ ٹی آر ایف کی جہاں تک بات کی جائے، دا ریزسٹنس فرنٹ،
ابھی جموں کشمیر پولیس نے جب یہ سویلین کلنگز ہوئی اس کے بعد ایک بتایا کہ یہ آتنکوادی جو سویلین کلنگ میں انوالو تھا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، اور بھی کئی سارے آتنکوادی جو ٹی آر ایف سے ایسوسیٹڈ تھے انہیں مار دیا گیا. تو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہیز ٹی آر ایف ڈپلیٹڈ، کس حد تک ڈپلیٹ ہوئی ہے؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے جہاں تک ٹی آر ایف ہے یا باقی کوئی آرگنائزیشن ہے، یہ صرف نام الگ الگ دیتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جو گلوبل لیول پہ ایکسپرٹ بیٹھے ہیں یا گلوبل لیول پہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہیں، جو انٹرنیشنل افیئرس کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ہے یا کوئی جو ہیومن رائٹس یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس ایجنسی ہے اس کے تھرو، وہ سمجھتے ہیں کہ نام چینج کر کے ان کو وہ بیوقوف بنا سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یہ جو ٹی آر ایف ہے یا باقی نئے نئے نام دیتے رہتے ہیں، یہ وہی ٹیررسٹ ہے، وہیں سے ٹرین ہو کے آیا ہے، وہیں سے اکوپ ہو کے آیا ہے، وہیں سے فائنانس ہو کے آیا ہے، وہیں سے ڈائریکشن ہے ان کو، وہیں سے ان کو پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کہاں کہاں آپریٹ کرے، کہاں بیس بنایا جائے، اور ان کے جو کمانڈرس ہیں وہ کامن ہیں. تو جیسے ٹی آر ایف ہے، اٹ واز مینلی گروپ آف دے لشکر، جیش مکس اینڈ حزب المجاہدین مکس، جو بیسک ان کے ہیں. لیکن یہ جو مکسچر ہیں یہ صرف ایک فرضی مکسچر بنایا جاتا ہے ٹو اسکیپ آؤٹ آف سچویشن. اور جو پاکستان پہ پریشر آ رہا تھا کہ وہ پاکستان بیسڈ ہے، ایل ای ٹی اور جیش ہے، وہ انوالوڈ ہے ٹیررزم میں، وہ بعد میں انہی گروپس کا نام چینج کر کے ان کو ریکانسٹیٹیوٹ کر کے اس میں ادھر ادھر کے مکسڈ ایلیمنٹ ڈال کے پھر دوسرا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ وہاں کے لوکل ہے، ہمارا کوئی اس کے ساتھ لین دین نہیں ہے. تو وہ انٹرنیشنل پریشر اوائڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ اس میں سکسیسفل نہیں ہوتے. وہ ہر بار ایکسپوز ہوئے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے بھی کلنگس جو ہوئی اس میں ایک اور نام دے دیا. یہ نام چینج کرتے ہیں، اس کو زیادہ مہتو ہم نے دینا نہیں چاہیے نام چینج کرنے کا. ٹی آر ایف ابھی بھی ہے لیکن وہی گروپ ہے، یہ کوئی الگ گروپ نہیں ہے، وہی ہے، ایک ہی ایجنسی بھیجتی ہے ان کو، ایک ہی جگہ سے آ رہے ہیں یہ. مسٹر کھوڑا، جس طریقے سے مائنورٹی کلنگز بھی کشمیر گھاٹی میں دیکھنے کو ملی، کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کیونکہ کشمیری پنڈتس نے جو ڈسٹریس سیلز کی ہوئی تھی اسے واپس ریکلیم کرنے کا پروسیس جو ہے وہ گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا، پاسبلٹی ہے کہ اسی کے ریاکشن میں یہ کلنگز جو ہے وہ کشمیر گھاٹی میں ہو رہی ہے. آپ کی اپنی سوچ اس معاملے میں کیا ہے؟ نہیں، جو مکھن لال بندرو کی کلنگ ہوئی ہے اس کو تو کوئی ریکلیم نہیں کر رہا تھا. وہ تو سمپل میسج تھی کہ 370 جب ہٹایا گیا اس کے بعد پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کشمیر میں بلڈ بات ہوگا، وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ اتر آئیں گے، وہاں پہ تباہی ہوگی، اور یہ ہندوستان کے بس میں نہیں ہوگا کشمیر کو سنبھالنا. وہ کچھ ہوا نہیں، ایک بھی ڈیتھ نہیں ہوئی، ایک بھی فائرنگ نہیں ہوئی. اور اس سے مایوس ہو کے انہوں نے کچھ اور راستے اب سوچے تاکہ یہ کہا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ کلنگس ہوئی وہاں پہ مائنارٹی کلنگس جو ابھی آپ جس کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد کچھ لوگوں کے بیان بھی آئے کہ جی یہ نتیجہ ہے کہ 370 ہٹایا گیا، اس کا نتیجہ ہے یہ کلنگس. تو یہ اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایک فرسٹریٹڈ موو ہے پاکستان کی طرف سے کہ 370 ہٹانے پہ کچھ نہیں ہوا، تو اس لیے کچھ ایسی کارروائی کر رہے جس سے یہ ہو کہ ہندوستان نے جو 370 ہٹایا وہ اس کے ریپریکیشنز انڈیا پہ غلط پڑیں گے، اور وہ بڑا غلط سٹیپ انہوں نے لے لیا. تو یہ اس کے سلسلے میں ہے. اس کا یا جو کل کی جو کلنگ ہوئی جو وہاں پہ سیلز مین کی، جو ایک وہاں پہ کشمیری پنڈت کی دکان پہ کام کرتا تھا، وہ بھی کافی دیر سے وہیں پہ سیٹلڈ ہے، تو ان کا کوئی ریکلمیشن نہیں تھا. لیکن جو ڈسٹریس سیل کی پراپرٹی ہے اس سے بھی لوکل انٹرسٹ وہاں پہ ان کو دھکا پہنچا ہے کچھ لوگوں میں. وہ بھی کوشش کریں گے کہ حالات ڈسٹرب ہو جائے تاکہ ان کی سے پراپرٹی واپس نہیں لی جائے. آخر میں مسٹر کھوڑا، کیونکہ آپ کا ایک لمبا ایکسپیرینس رہا ہے آتنکواد کے ساتھ لڑنے کا، یو بن فارمر ڈی جی پی آف جموں اینڈ کشمیر، آپ سی آئی ڈی چیف بھی رہے ہیں، اور ساتھ میں ڈوڈا میں ان علاقوں میں آپ نے اس ٹائم پہ سرو کیا ہے جس ٹائم پر یہاں پر میسیکرز ہو رہے تھے اینڈ آتنکواد اپنی پیک پر تھا. تو حالانکہ جو لوگ اس سمے سرو کر رہے ہیں آن گراؤنڈ، جو پولیس کے، آرمی کے، سیکورٹی فورسز کے، دے ہیو اے لاٹ آف ایکسپیرینس، بٹ وٹ سجیشنز وڈ یو گیو، وٹ آپشنز وڈ یو گیو لائک ٹو گیو کہ یہ چیزیں بھی جو ہیں ان کا بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے میں کچھ چیزیں مختصر طور پہ کہوں گا. ایک تو ایفیکٹو پالیسی بننی چاہیے ٹیررزم کو ڈیل کرنے کے لیے، جس میں ایکسٹرنل ڈائمنشنز اور انٹرنل ڈائمنشنز کو ٹریٹ کیا جائے. انٹرنل ڈائمنشنز اس میں یہ ہے کہ کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز، اوور گراؤنڈ ورکرز کے خلاف ایکشنز، فنڈامنٹلزم کو روکنے کے اقدامات،
इन पे काफ़ी काम हो रहा है, खासतौर पे ऑपरेशन बड़े अच्छे चल रहे हैं, लेकिन उसको मज़ीद उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए, खासतौर पे रेडिकलाइजेशन को स्प्रेड होने से। OGD नेटवर्क वो जो फाइनेंशियल नेटवर्क है एक्सटर्नल डायमेंशन मेनली पाकिस्तान है। पाकिस्तान में अभी तक काफ़ी तरीके इस्तेमाल किए गए ताकि वो वहाँ से जो जहाँ वहाँ से जो टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इंडिया की तरफ, उसको रोका जाए, लेकिन वो कामयाब अभी तक नहीं हुए। इसलिए इकोनॉमिक ऑप्शंस, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस वो तो चालू रखने चाहिए, उसमें तेज़ी लानी चाहिए, उसके साथ साथ मिलिट्री ऑप्शंस को भी तरजीह देनी चाहिए, उसका भी इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल होना चाहिए, ना सिर्फ कि जैसे 2016 या 2019 में किया गया, लेकिन उसके बाद भी जब जब ये लगता है कि पाकिस्तान अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहा है, उन पर एक इफ़ेक्टिव एक्शन होना चाहिए ताकि उनके लिए एक कॉस्टली अफेयर बने कि हिंदुस्तान में पीस को डिस्टर्ब करना। और साथ साथ में हमने ये भी देखना है कि कश्मीर में जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है उसमें तेज़ी लाया जाए, लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे और क्रिएट होनी चाहिए, मेनली थ्रू प्राइवेट सेक्टर। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की उसको कैसे एक पीपल फ्रेंडली पॉलिसी बनाया जाए ताकि और लोग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे एस्टैब्लिश कर सके, और जो उनको दिक्कतें आ रही हैं, जो सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी उनके लिए अनाउंस की गई, वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वो देखनी है ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर उसमें लोगों को इनकरेजमेंट मिले और उससे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो एक ये ट्राइड बात है, एस्टेब्लिश्ड बात है, अगर यूथ हमारा अपने काम में एंगेज्ड हो, फ्रूटफुल एम्प्लॉयमेंट पे हो, तो उसका तवज्जो, उसका ध्यान जो है ऐसी दहशतगर्दी एक्टिविटी से हट जाता है या रेडिकलाइजेशन से हट जाता है, वो अपने काम में बिजी हो जाता है। जब वो बेकार बैठा रहता है तो तब उसका एक्सप्लॉइट करने वाले लोग बहुत होते हैं। और कश्मीर में OGW नेटवर्क है, पाकिस्तान के एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे पाकिस्तान के सिंपैथाइजर है, वो ऐसे यूथ को एक्सप्लॉइट भी करते हैं, उनको गलत रास्ते पे डालते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें कवर्ड हो और उसको एक स्पीडी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए डे टू डे बेसिस पे, और लोगों में भी एक ईज़ ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं वो भी आना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के साथ बेहतर हैं बनिस्बत इसके कि हम हिंदुस्तान से अलग रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर खोड़ा। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि इनका ये कहना है कि जिस तरीके से जम अभी इस समय जम्मू कश्मीर में ही बॉर्डर्स पे तो सीज फायर है, लेकिन पाकिस्तान की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की आग को फैलाया जाए, और उसी का नतीजा है ये जो सिविलियन किलिंग्स कश्मीर घाटी में देखने को मिल रही हैं। एक कॉन्क्रीट पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डायमेंशंस के ऊपर ध्यान रखा जा सके, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, चाहे जो सिविलियंस हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, वो सेफ रहें, और आतंकवादियों का खात्मा तो किया ही जाए, लेकिन साथ ही में आतंकवाद का खात्मा जो है वो जम्मू कश्मीर से किया जा सके।